بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا تیسرا باب ہے قیاس، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم قیاس استثنائی میں قضیہ شرطیہ متصلہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں جو قیاس استثنائی ہے اس کے اندر دو مقدمے ہوتے ہیں۔ جو پہلا مقدمہ ہے وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے۔ اب قضیہ شرطیہ متصلہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ ایک کے اس بات سے دوسرے کا اس بات یا دوسرے کی نفی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، اگر یہ انسان ہے تو حیوان بھی ہے۔ اب انسان کے اس بات سے حیوان ہونے کے اس بات کیا جا رہا ہے تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلا جز، یعنی یہ اصغر ہے، یہ صغرا ہے، اور یہ جو دوسرا جز ہے لیکن یہ انسان ہے، یہ کبریٰ ہے۔ اب یہ جو کبریٰ ہے، کبرے کے اندر قضیہ شرطیہ متصلہ نہیں ہوگا بلکہ یہاں پہ قضیہ حملیہ ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ لیکن کا لفظ آتا ہے، اور لیکن یہ حروف استثناء میں سے ہے، اس لیے اس کو قیاس استثنائی کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ قیاس استثنائی میں ایک تو قضیہ شرطیہ متصلہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو یہ پہلی لائن میں بتا دیا شرطیہ متصلہ ہے، اور دوسرا قضیہ یہ حملیہ ہے، اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس میں لیکن کا یا لاکن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو یہاں پہ کبریٰ میں لیکن کا لفظ استعمال نظر آ رہا ہے۔ دوسری بات آپ نے اس میں یہ سمجھنی ہے کہ جو قیاس استثنائی میں شرطیہ متصلہ ہے اس کا جو اول جز ہے وہ مقدم کہلاتا ہے۔ اب یہ ہے نا، یہ ہے مقدم، اور جو دوسرا جز ہے اس کو کہتے ہیں تالی، یہ ہے تالی۔ اگر یہ انسان ہے تو یہ مقدم ہے، تو حیوان بھی ہے، یہ ہے تالی۔ صغرا میں جو مقدم ہے اور صغرا میں جو تالی ہے، کبریٰ کا اس صغرا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں اس کی کل 4 صورتیں بنتی ہیں۔ جو پہلی صورت یہ آپ کو لکھی نظر آ رہی ہے، اس میں کبریٰ میں جو مقدم ہے صغرا میں اس کا اس بات کیا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، مقدم کیا تھا؟ اگر یہ انسان ہے، اور کبریٰ میں اسی کا ہی اس بات ذکر کیا جا رہا ہے، یہ انسان ہے، ایک صورت۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ ہوگی کہ کبریٰ میں مقدم کے بجائے تالی کا اس بات ہوگا۔ اب اس کی مثال کیا ہے یہ دیکھیں ذرا، نمبر 3، اگر یہ انسان ہے تو حیوان بھی ہے، یہ انسان ہے، یہ بنے گا مقدم، حیوان بھی ہے، یہ بنے گا تالی۔ یہ ہو گیا پورا جملہ صغرا، کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مقدمے کا پہلا جز صغرا کہلاتا ہے۔ اب دوسرا جز یہ ہے لیکن وہ حیوان ہے، یہ قضیہ حملیہ ہے، اور اس قضیہ حملیہ یعنی کبریٰ کے اندر اس تالی کا اس بات کیا جا رہا ہے، حیوان ہے۔ یہ ہوگی 2 صورتیں، یعنی کبریٰ میں یا تو مقدم کا اس بات ہوگا یا پھر تالی کا اس بات ہوگا۔ صورت نمبر 3، تیسری صورت اس میں یہ ہے کہ کبریٰ میں یا تو مقدم کی نکیز کا اس بات ہوگا یا تالی کی نکیز کا اس بات ہوگا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ دیکھیں ذرا، نکیز کہتے ہیں الٹ کو۔ اب یہ دیکھیں انسان ہے تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ انسان نہیں ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے نا انسان نہیں ہے، اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ انسان ہے کہ نکیز ہے۔ یا اسی طریقے سے حیوان ہے، اس کی نکیز کیا ہوگی؟ حیوان نہیں ہے۔ تو جو کبریٰ ہے قیاس استثنائی میں یا تو مقدم کی نکیز ذکر ہوگی یا پھر تالی کی نکیز ذکر ہوگی۔ اس کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ مقدم کی نکیز کا ذکر ہے۔ یہ ذرا دیکھیں ذرا، اگر یہ انسان ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ مقدم ہے، تو وہ حیوان بھی ہے، یہ تالی ہے۔ اب آپ کبریٰ میں آ جائیں، کیونکہ یہ تو ہو گیا نا صغرا۔ اب کبریٰ میں اگر آپ غور کریں گے لیکن وہ انسان نہیں ہے، تو کبریٰ میں مقدم کی نکیز کا ذکر ہے۔ 3 صورتیں ہوگی۔ نمبر 4، چوتھی صورت اس میں یہ ہے، یہ والی۔ اب یہ دیکھیں نا، اگر یہ انسان ہے یہ بنے گا مقدم، تو حیوان بھی ہے، یہ بنے گا تالی۔ اب یہ جو کبریٰ کے اندر اگر آپ آئیں گے لیکن وہ حیوان نہیں ہے، اس کبریٰ کے اندر جو تالی ہے، تالی کی نکیز کا ذکر ہے، تالی کا الٹ ذکر ہے۔ تو یہ کل 4 صورتیں بنیں گی قیاس استثنائی میں اگر قضیہ شرطیہ متصلہ استعمال ہو رہا ہے۔ میں دوبارہ خلاصتاً آپ کو یہ 4 صورتیں دہراتا ہوں۔ قضیہ شرطیہ متصلہ میں جو کبریٰ ہے یا تو اس میں مقدم کا اس بات ہوگا، صورت نمبر 1، یا اس میں تالی کا اس بات ہوگا، صورت نمبر 3، یا اس میں مقدم کی نکیز ذکر ہوگی، صورت نمبر 4،
یا اس میں تالی کی نکیز ذکر ہوگی، صورت نمبر 2۔ تو یہ کل 4 طریقے ہیں۔ اب اس میں آپ ایک چیز اور سمجھیں کہ اس کے اندر یعنی قیاس استثنائی میں جب شرطیہ متصلہ ہو تو شرطیہ متصلہ میں مقدم اور تالی کا آپس میں گہرا ربط ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یہ انسان ہے تو یہ حیوان بھی، اب یہ مقدم اور تالی یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، انسان ہوگا تو حیوان بھی ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے ادھر بھی ایسے ہی ہے، اگر یہ انسان ہے تو حیوان ہے، بلکہ ساروں کی مثال یہی والی ہے۔ یا آپ دوسرا جملہ دیکھیں، بالفرض ہم اس کا الٹ کر لیتے ہیں، اگر یہ انسان نہیں ہے تو حیوان نہیں ہے، تو مقدم کی نکیز کے ساتھ تالی کی نکیز بھی ملی ہوئی ہوگی، یعنی اگر مقدم کا اثبات ہو رہا ہے تو تالی کا اثبات بھی ہوگا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ انسان ہے تو پھر وہ حیوان بھی ہوگا، اور اگر مقدم کی نکیز ثابت ہو رہی ہے تو تالی کی نکیز بھی ثابت ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر انسان نہیں ہے تو پھر وہ حیوان بھی نہیں ہے۔ ایک بات اب آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو چاروں صورتیں ہیں، ان چاروں صورتوں کے اندر قیاس استثنائی میں نتیجہ کیسے نکالا جائے گا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قیاس کے 2 مقدمے ہوتے ہیں، پہلے مقدمے کو صغرا کہتے ہیں، دوسرے مقدمے کو کبرا کہتے ہیں، اور پھر ان صغرا اور کبرا کی مدد سے حد اوسط گرا کر نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ اب نتیجہ نکالنے کے لیے کچھ اصول ہیں قیاس استثنائی میں، جبکہ وہ شرطیہ متصلہ ہو، وہ حضرت ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس میں پہلا اصول یہ ہے، اب یہاں پر دیکھیں ذرا، اگر کبرا میں مقدم کا اثبات ہے تو نتیجے میں تالی کا اثبات ہوگا۔ کیوں؟ وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مقدم اور تالی اس میں آپس میں گہرا ربط ہوتا ہے۔ جب مقدم کا اثبات ہوگا تو تالی کا بھی اثبات ہوگا۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ کبرا میں ہم نے جو مقدم اوپر ذکر تھا اس کا ہم نے اثبات کیا انسان ہے، تو نتیجے میں تالی کا اثبات آ رہا ہے۔ دیکھیں ذرا ایک صورت۔ نمبر 2، اگر کبرا میں تالی کا اثبات ہے تو نتیجے میں مقدم کا اثبات ہوگا۔ اس کی مثال دیکھیں ذرا، یہ والی، اگر یہ انسان ہے، یہ مقدم ہے، تو حیوان بھی ہے، یہ تالی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کبرا میں تالی کا اثبات ہو رہا ہے، حیوان ہے، تو نتیجے میں مقدم کا اثبات ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلے گا اگر کبرا میں مقدم کا اثبات ہے تو نتیجے میں تالی کا اثبات ہوگا، اور اگر کبرا میں تالی کا اثبات ہے تو نتیجے میں مقدم کا اثبات ہوگا۔ 2 صورتیں۔ اب چلتے ہیں تیسری صورت کی طرف۔ اگر کبرا میں مقدم کی نکیز کا اثبات ہے تو نتیجے میں تالی کی نکیز کا اثبات ہوگا۔ اس کی مثال دیکھیں، اگر یہ انسان ہے، یہ بنا تھا نا مقدم، تو حیوان بھی ہے، یہ ہے تالی۔ اب یہ کبرا میں اگر آپ غور کریں گے تو مقدم کی نکیز کا اثبات ہو رہا ہے، لیکن وہ انسان نہیں ہے، تو نتیجے کے اندر ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے تالی کی نکیز کا اثبات کر دیا۔ تالی تھا نا، حیوان ہے، تو اس کی نکیز کیا ہوگی؟ حیوان نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر کبرا میں تالی کی نکیز کا اثبات ہے تو نتیجے میں آپ مقدم کی نکیز کا اثبات کر دیں۔ اس کی مثال یہ والی ہے۔ یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے، اگر یہ انسان ہے، یہ مقدم ہے، حیوان بھی ہے، یہ بنے گا تالی، اور اس کا کبرا میں اگر آپ دیکھیں گے لیکن وہ حیوان نہیں ہے، تو تالی کی نکیز کا یہاں پہ ذکر ہے، تو تالی کی نکیز ثابت ہو رہی ہے کبرا میں، تو نتیجے میں مقدم کی نکیز کا اثبات ہو جائے گا۔ وجہ وہی ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مقدم اور تالی ان دونوں کا آپس میں گہرا ربط ہوتا ہے۔ اگر ایک کا اثبات ہوگا تو دوسرے کا اثبات ہوگا، اگر ایک کی نفی ہوگی تو دوسرے کی نفی ہوگی۔ تو آپ نے غور یہ کرنا ہے کہ کبرا میں کیا ہو رہا ہے۔ کبرا میں اگر مقدم کا اثبات ہے تو نتیجے میں آپ تالی کا اثبات کر دیں، کبرا میں اگر تالی کا اثبات ہے تو نتیجے میں آپ مقدم کا اثبات کر دیں، کبرا میں اگر تالی کی نکیز کا اثبات ہے تو نتیجے میں آپ مقدم کی نکیز کا اثبات کر دیں، کبرا کے اندر اگر مقدم کی نکیز کا اثبات ہے تو نتیجے میں آپ تالی کی نکیز کا اثبات کر دیں۔ یہ والی بات مکمل ہوگی۔ اب یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ ہم نے یہ ترتیب الٹ کیوں ذکر کی ہے۔ اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ یہاں پہ اگر مقدم کا اثبات کیا پہلی صورت میں، تو دوسری صورت کے اندر ہمیں چاہیے تھا کہ ہم تالی کا اثبات کرتے، لیکن ہم نے دوسری صورت کے اندر ہم نے تالی کا اثبات نہیں کیا، بلکہ ہم نے مقدم کی نکیز ثابت کی ہے، بلکہ تالی کی نکیز ثابت کی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو تیسری صورت ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہے، تالی کا اثبات کیا ہے، اور چوتھی صورت میں ہم نے مقدم کی نکیز کا اثبات کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 2 مثالیں ہیں یہ کتاب کے اندر مذکور ہیں،
کون سی ایک مثال میں جس میں کبرا میں مقدم کا اس بات کیا گیا ہے اور دوسری مثال کے اندر کبرا میں تعلیقی نکیز کا اس بات کیا گیا ہے. یہ پہلی دو مثالیں. اور جو تیسری اور چوتھی مثال ہے یہ کتاب کے اندر مذکور نہیں ہے، لیکن ہم نے پھر بھی فائدے کے لیے ذکر کر دی ہے تاکہ بات کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی بات کریں گے اگلے سبق میں.